بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب لا تحزن، جس کا صفحہ نمبر 17، سب سے پہلا سبق ہے یا اللہ، اللہ سے مدد طلب کریں گے۔ اے اللہ، ہر موقع پر، ہر مصیبت تکلیف پر اللہ ہی کو پکارا جاتا ہے اور اللہ ہی سے فریاد کی جاتی ہے۔ یا اللہ، اے اللہ، یسألہ من فی السماوات والارض، اس اللہ ہی سے سوال کرتی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ کل یوم ہو فی شان، ہر روز اس کی ایک الگ شان ہے۔ اذا اضطرب البحر، جب سمندر میں طوفان بپا ہو جاوے، جب سمندر میں طوفان بپا ہو جائے، ہلچل مچ جائے، وہاج الموج، اور پانی تھپیڑے مارنے لگے، وہبت الریح، اور ہوائیں تیز ہو جائے، نادا اصحاب السفینہ، تو کشتی والے پکار اٹھتے ہیں یا اللہ، اے اللہ۔ اذا ظل الحادی فی الصحراء، جب مسافر صحرا میں بھٹک جائے، ومال الرکب عن الطریق، اور سوار راستے سے بہک جائے، وحارت القافلۃ فی السیر، اور قافلہ راستے میں راستہ گم کر دے، اس سے راستہ کھو جائے، نادو، تو قافلے والے بھی پکار اٹھتے ہیں یا اللہ، اے اللہ۔ اذا وقعت المصیبہ، جب مصیبت واقع ہو جائے، وحلت النکبۃ، اور کوئی پریشانی پڑ جائے، وجسمت الکارثۃ، اور کوئی اچانک کا حادثہ پیش آ جائے، نادى المصاب المنکوب، تو وہ مصیبت زدہ پکار اٹھتا ہے یا اللہ، اے اللہ۔ اذا اوشدت الابواب امام الطالبین، جب طلب کرنے والوں کے سامنے دروازے بند کر دیے جائیں، واسدلت الستور فی وجوہ السائلین، اور مانگنے والوں کے آگے پردے ڈال دیے جائیں، صاحو، تو پکار اٹھتے ہیں یا اللہ، اے اللہ۔ اذا بارت الحیل، جب تمام کے تمام ہیلے اور تدبیریں ناکام ہو جاویں، وضاقت السبل، اور سب راستے بند ہو جاویں، وانتہت الآمال، سب کی سب امیدیں ٹوٹ جائے، وتقطعت الحبال، اور سب کی سب انسان کی کوششیں اور طاقتیں ختم ہو جاوے، نادو، تو پکار اٹھتے ہیں یا اللہ، اے اللہ۔ اذا ضاقت علیک الارض بما رحبت، جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود آپ پر تنگ ہو جائے، وضاقت علیک نفسک بما حملت، اور آپ کا دل تنگ ہو جاوے، فاہتف یا اللہ، تو آپ پکارو اے اللہ۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمہ، اچھی بات اللہ ہی کی طرف جاتی ہے، والدعاء الخالص، خالص دعا اللہ ہی کے پاس جاتی ہے، والہاتف الصادق، سچی پکار اللہ ہی کے پاس جاتی ہے، والدمع البری،
بے گناہوں کے آنسو اللہ ہی کے پاس جاتے ہیں۔ والتفجع الوالے، اور والہانہ گڑ گڑاہٹ اور جو تضرع کے ساتھ میں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں گڑ گڑاہٹ پیش کی گئی ہے، یہ سب اللہ ہی کے یہاں جاتے ہیں اور قبول ہوتے ہیں۔ الیہ تمد الاکف فی الاسحار، رات کے آخری پہر میں، سحری کے وقت میں اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں۔ والایادی فی الحاجات، ضرورتوں کے وقت میں اسی کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے اور ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں۔ والاعین فی الملمات، مصیبتوں کے وقت میں، اندھیروں کے وقت میں اسی کی طرف نگاہ دوڑائی جاتی ہے، اللہ ہی کی طرف نظریں ٹکائی جاتی ہے۔ والاسئلۃ فی الحوادث، حادثات اور مصیبتوں کے وقت میں اسی سے مانگا جاتا ہے۔ بِاسمہ تشد الالسن، اسی اللہ کے نام سے زبانیں مٹھاس پاتی ہے اور اسی سے زبانوں کو تر رکھنا چاہیے۔ وتستغیث وتلہج وتنادی وبذکرہ تطمئن القلوب، اور اسی سے استغاثہ کرنا چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے، اور اس کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان میسر ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ وتسکن الارواح، روحوں کو سکون ملتا ہے۔ وتہدأ المشاعر، جذبات کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ وتبرد الاعصاب، انسان کے جسم کے اعصاب کو اللہ کے نام سے سکون اور راحت ملتی ہے۔ ویسوب الرشد، اور اسی سے انسان کی جو اندر کی آواز ہے، جو انسان کی فطرت ہے، وہ اسی سے سکون پاتی ہے۔ ویستقر الیقین، اور اسی سے یقین مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ ان سب چیزوں کی دلیل ہے کہ یہ سب کام کرنے والا، سکون میسر دینے والا اللہ ہے، کیونکہ وہ مہربان ہے۔ وہ اپنے بندوں کی مصیبت اور تکلیف کو دیکھ نہیں سکتا ہے، اس لیے کوئی بندہ بیماری میں ہو، پریشانی میں ہو، فقر و فاقہ میں ہو، مصیبت میں ہو، کسی بھی حادثے میں گھرا ہوا ہو، جب وہ پکارتا ہے یا اللہ، فوراً اللہ کا لطف، اللہ کی مہربانی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اگلا سبق، اللہ کا نام کتنا پیارا ہے، اسی سے متعلق ہے، وہ دوسرے حصے میں انشاءاللہ ڈالیں گے۔